بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا میرا موضوع ہے دجال کہاں ہے اور کب نکلے گا۔ انتہائی تہلکہ مچا دینے والا یہ بیان ہے، اس کو آخر تک لازمی سنیں اور آگے شیئر کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، خادم مصطفیٰ ہیں، آپ سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من نبی الا انذر امتہ العوار الکذابہ، یعنی جتنے نبی تشریف لائے سب نے اپنی اپنی امتوں کو کانے کذاب یعنی بہت بڑے جھوٹے دجال سے ڈرایا ہے۔ دجال واقعی بہت بڑا فتنہ ہے جو قرب قیامت ظاہر ہوگا۔ مسلم شریف جو حدیث پاک کی بہت مشہور اور معتبر کتاب ہے، اس میں روایت ہے، میں یہ روایت آپ کو تشریح اور وضاحت کے ساتھ سناتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کروا دیا کہ نماز کے وقت سب مسجد میں جمع ہو جائیں، چنانچہ سب جمع ہو گئے، نماز ادا کی گئی۔ نماز کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف لائے۔ اس وقت چہرے مقدس پر مسکراہٹ تھی اور فرمایا سب اپنی اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہیں۔ مزید فرمایا جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اللہ و رسول اعلم، یعنی اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک میں نے تمہیں کسی بات کی رغبت دلانے یا کسی چیز سے ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ ایک واقعہ پیش آیا ہے، وہ واقعہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ فرمایا تمیم داری پہلے غیر مسلم تھے، وہ آئے اور میرے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کیا، انہوں نے مجھے اپنا واقعہ بتایا۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ وہی باتیں جو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اب حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کچھ پیش آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ واقعہ منبر پر بیٹھ کر بیان کیا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم 30 افراد تھے، بحری سفر پر روانہ ہوئے۔ اس دوران سخت موجیں آئیں جنہوں نے ہمارے بحری جہاز کو اس کے راستے سے ہٹا دیا۔ ہم ایک مہینے تک یوں ہی سمندر میں گھومتے رہے۔ ایک دن مغرب کا وقت تھا، ہمیں ایک جزیرہ نظر آیا، ہم اس جزیرے پر اتر گئے۔ وہاں ہمیں ایک چوپایا 4 ٹنگ والا جانور نظر آیا، اس کے جسم پر بال ہی بال تھے، اتنے بال تھے کہ اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے پا رہا تھا۔ اس جانور نے ہم سے کلام کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک جاسوس ہوں، آگے چلو یہاں ایک گرجا ہے، وہاں ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس چوپائی کی باتوں سے ہم ڈر گئے کہ کہیں یہ جنات وغیرہ نہ ہو۔ خیر ہم گرجے میں پہنچے، وہاں اتنے بڑے جسم والا انسان تھا کہ ہم نے ایسا کہیں نہیں دیکھا۔ اس کو مضبوط ترین زنجیروں سے باندھا گیا تھا۔ ہم نے پوچھا تیرا برا ہو تم کون ہو؟ تو وہ بولا پہلے تم بتاؤ تم کون ہو؟ تو ہم نے اسے بتایا کہ ہم عرب کے رہنے والے ہیں اور راستہ بھٹک کر یہاں آ نکلے ہیں۔ اس نے پوچھا بائسان نامی باغ کے متعلق بتاؤ، کیا اس میں پھل لگ رہے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں اس میں پھل لگتے ہیں۔ وہ بولا کہ قریب ہے کہ وہ باغ اجڑ جائے گا۔ پھر بولا بحیرہ طبریہ، یہ فلسطین کے قریب ایک بڑی جھیل ہے، کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا ہاں وہ پانی سے بھرا ہوا ہے۔ کہنے لگا کہ عن قریب اس کا پانی سوکھ جائے گا۔ اسی طرح پھر اس نے مزید ایک سوال پوچھا کہ مجھے نبی امی کے متعلق خبر دو۔ ہم نے کہا وہ مکہ میں تھے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ فرمایا، اب مدینہ پاک کی طرف ہجرت کر چکے ہیں۔ بولا کیا عرب کی ان سے لڑائیاں ہوئی ہیں؟ ہم نے بتایا ہاں ہوئی ہیں۔ کہنے لگا عرب کے لیے یہی بہتر ہے کہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کریں۔ اب وہ کہنے لگا کہ میں اب تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں، عن قریب مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے گی، میں 40 دن میں پوری زمین کا چکر لگاؤں گا، ہر گاؤں ہر شہر میں جاؤں گا، ہاں مکہ مدینہ میں مجھے اجازت نہیں ہوگی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ واقعہ سناتے سناتے جب اس مقام تک پہنچے تو مدینے کی محبت سے پرجوش ہو کر اپنا عصا مبارک منبر پر مارا اور فرمایا ہذہ طیبہ ہذہ طیبہ ہذہ طیبہ، یعنی یہ پاک ہے یہ پاک ہے یہ پاک۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا یہ سب وہی باتیں نہیں ہیں جو میں تمہیں بتایا کرتا ہوں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ، یہ تو وہی باتیں ہیں جو آپ ہمیں پہلے بتایا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سن لو، دجال بحر شام میں قید ہوتا ہے یا بحر یمن میں، آج کل ان دونوں میں نہیں ہے، جب نکلے گا تو مشرق کی طرف سے آئے گا۔ اس واقعے میں ایک تو دجال کے متعلق معلومات ہیں کہ دجال نے قیامت کے قریب پیدا نہیں ہونا، وہ پیدا ہو چکا ہے، اب بس اس نے قید سے نکلنا ہے۔ بعض دفعہ سوشل میڈیا وغیرہ پر غلط معلومات دی جا رہی ہوتی ہے۔ دجال کا معاملہ چونکہ خوفناک بھی ہے اور حیرت انگیز بھی ہے، اس لیے لوگ ویورشپ بڑھانے کے لیے طرح طرح کی باتیں دجال کے متعلق کرتے رہتے ہیں کہ فلاں علاقے میں بچہ پیدا ہوا، وہ ایک آنکھ والا تھا، وہ دجال ہے، اس کی یوں کر
کے پرورش کی جا رہی ہے وغیرہ وغیرہ، سب جھوٹے قصے کہانیاں ہیں۔ درست بات یہ ہے کہ جو حدیث پاک میں ارشاد ہو گئی کہ دجال پیدا ہو چکا ہے اور کبھی شام کے سمندر میں قید ہوتا ہے، کبھی یمن کے سمندر میں قید ہوتا ہے، اور قرب قیامت جب نکلے گا تو مدینے کی مشرق کی جانب پر جو سمندر ہے وہاں کے قید خانے سے نکلے گا۔ پھر یہاں ایک اور بات پر بھی غور فرمائیے کہ دجال ہے، کافر مردود ہے، خدائی کا دعویٰ کرے گا، کتنے ہزاروں کو جہنم کا حقدار بنائے گا، مگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نرالی ہے۔ دجال جو کہ کافر بھی ہے، کافر گھر بھی ہے، مگر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کیے بغیر رہ نہیں پایا۔ اس نے حضرت تمیم داری کو بتایا کہ عرب کے حق میں یہی بہتر ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ لیں، اور مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اس مقام پر فرماتے ہیں کہ دو شخص ہیں جنہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت کافروں نے دی تھی۔ ایک حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کے دجال کی ترغیب پر انہوں نے کلمہ پڑھا، اور دوسرے حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ ملک شام میں تجارت کے لیے گئے تھے، وہاں ہرقل بادشاہ جو غیر مسلم تھا اس نے حضرت سفیان کو بتایا کہ وہ سچے نبی ہیں۔ ہرقل کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، حضرت سفیان کلمہ پڑھ کر صحابیت کے اونچے درجے پر پہنچ گئے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا ہی ایسا با کمال ہے کہ دشمن چاہیں بھی تو برائی نہیں کر پاتے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سرکار دو عالم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کا کمال یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی کمی ہونا تو دور کی بات ہے، کسی کمی کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ عام طور پر پھول کے ساتھ کانٹا بھی ہوتا ہے، شمع موم بتی کے ساتھ دھواں بھی ہوتا ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام باغ رسالت کے ایسے پھول ہیں جس میں کوئی کانٹا نہیں ہے، اور آپ ایسی شمع ہیں جس میں